نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد ارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور شوق لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشک رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان جس کا تعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری تھا. درمیان میں قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے میں نے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کے لیے اس موضوع کو وقتی طور پہ موقوف کیا. انشاءاللہ اس موضوع کو دوبارہ پوری شرح و بسط کے ساتھ آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی. حضرات گرامی قدر، نظام مصطفیٰ کا مقصد انسانیت کی فلاح تھی، بہبود تھی، ان کی تعمیر تھی، ان کی ترقی تھی، ان کا استحکام تھا، معاشروں کے اندر ایک توازن کو پیدا کرنا تھا، ایک اعتدال کو پیدا کرنا تھا، امن کو پیدا کرنا تھا، اطمینان کو پیدا کرنا تھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام کے تمام کام کرنے سے پہلے لوگوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دی اور ان کو شرک کی تمام تر قباحتوں سے آگاہ کیا. اور جہاں جہاں پر بھی کہیں شرک کے امکانات پیدا ہو سکتے تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو پن پوائنٹ فرما دیا. سورج کی پوجا ہو، ستارے کی پوجا ہو، چاند کی پوجا ہو، شجر کی پوجا ہو، حجر کی پوجا ہو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا ہو، ان تمام کی تمام باتوں کے حوالے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل قطعی اور براہین قطعیہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بیان فرما دیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید ہی کی بنیاد کے اوپر امت کی تشکیل کی، جس کے اندر اگرچہ اقوام کی گنجائش موجود تھی، قبائل کی گنجائش موجود تھی، لیکن یہ اقوام، یہ قبیلے در حقیقت فخر کا باعث نہیں تھے، بلکہ ان اقوام اور قبیلوں کا مقصد
فقط تعارف کو حاصل کرنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں کے اندر بڑا فقط وہی تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، اس کے آستانے کے اوپر زیادہ جھکنے والا ہو. اس محبت کی بنیاد کے اوپر، اس اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد کے اوپر جب تشکیل امت ہوئی تو امت اتنی طاقتور تھی کہ بڑے بڑے قبائل ان کے مقابلے کے اوپر زمین بوس ہو گئے، بڑی بڑی بہادر ان کے مقابلے کے اوپر تلواروں کو چلانے سے عاجز آ گئے. تمام تر تکالیف کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بڑا خندہ پیشانی کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت، جو کہ حزب اللہ کی پہلی کڑی اور پہلی لڑی تھی، اس نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ان تمام کی تمام تکالیف کو گوارا کیا، تکالیف کو برداشت کیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات ہی مسلمان امت ایک طاقتور امت کی شکل اختیار کر چکی تھی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ امت اتنی طاقتور ہوئی، عسکریت کے اعتبار سے، نظم کے اعتبار سے، اتفاق کے اعتبار سے، اتحاد کے اعتبار سے اور عقیدہ توحید کی بنیاد کے پر مجتمع ہونے کے اعتبار سے کہ انہوں نے کلیسا کی ہیبت کو مٹا دیا، کسریٰ کے آتش کدے کو بجھا دیا اور پوری کی پوری دنیا کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے جھنڈوں کو لہرا دیا. حضرات گرامی قدر، نظام مصطفیٰ علیہ السلام وہ کائنات کے لوگوں کو کیا ڈیلیور کرنے کے لیے آیا تھا، وہ کائنات کے لوگوں کو کیا عطا کرنے کے لیے آیا تھا، وہ کون کون سی باتیں تھی جس طرف انسانوں کو ترغیب دینے کے لیے، ان کو مائل کرنے کے لیے آیا تھا. حضرات گرامی قدر، ان باتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اندر بھی موجود ہے. پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے اور آپ کی سنت مطہرہ کے اندر بھی موجود ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس آئین کو لے کے آئے، جس قانون کو لے کے آئے، جس نظام کو لے کے آئے، اس نے کائنات کے لوگوں کی الجھی ہوئی زلفوں کو سنوار دیا، ان کی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوار دیا. حضرات گرامی قدر، وہ کیا کیا اعمال تھے جو اسلامی ریاست کے گورنر کے ذمے ہونے چاہیے. ان باتوں سے قبل میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نظام کی امپلیمنٹیشن سے قبل کچھ باتیں تھیں جو اپنی امت کو ڈیلیور کی تھی، کچھ باتیں تھیں جو اپنی امت کو بتلائی تھیں، کچھ سلیبس تھا جو ان کو سمجھایا تھا، کچھ نصاب تھا جو ان کو بتلایا تھا. اسی نصاب کی بنیاد کے پر بعد ازاں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا گیا. گویا کہ اگر یہ بات کی جائے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جو کائنات کے اندر امپلیمنٹ ہوا، اس کے پیچھے ایک منظم دستور تھا، ایک منظم منشور تھا. اور کسی بھی ریاست کے پیچھے جب تک منظم دستور و منشور موجود نہیں ہوتا، آئین کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا، قوانین اور دساتیر کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دستور کو لے کے آئے، جس قانون کو لے کے آئے، حضرات گرامی قدر، وہ دستور و قانون سب سے پہلے آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سکھلایا تھا، جس کا ذکر کتاب حمید کے اندر کچھ اس انداز میں کیا گیا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لوگوں کو کتاب کی بھی تعلیم دیتے رہے اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے رہے. حضرات گرامی قدر، اگر دستور سے صحیح معنوں میں آگہی حاصل ہو جائے، منشور سے صحیح معنوں میں آگہی حاصل ہو جائے، تو وہ چیزیں جن کو لیٹر آن امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، جن کو لیٹر آن لاگو کرنا ہوتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں انسان کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ ان کو امپلیمنٹ کیوں کیا جا رہا ہے، اور اگر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا تو معاشرے کے اندر کیا کیا فوائد پیدا ہوں گے، معاشرہ کن کن نقصانات سے محفوظ ہو جائے گا. حضرات گرامی قدر، چنانچہ اس بات سے قبل اس نصاب کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ متعارف فرمایا. عقیدے کی تبلیغ کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے پرچار کے بعد، ارکان ایمان کے اظہار کے بعد، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جس چیز کی دعوت اپنی امت کے لوگوں کو دیتے رہے وہ کتاب اللہ کی دعوت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی دعوت تھی. آپ نے قرآن مجید سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو متعارف کروایا، قرآن مجید کے پر ان کو ایمان رکھنے کی تلقین کی اور ان کو یہ بات سمجھائی کہ یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے بلکہ یہ مالک کائنات کی کتاب ہے، اور ادلہ کے ذریعے، دلائل کے ذریعے ان کے اوپر اس بات کو واضح فرما دیا کہ یہ کتاب میں لکھ کے نہیں لایا، یہ کتاب کسی ادیب کی کتاب نہیں، کسی خطیب کی کتاب نہیں، کسی نثر نگار کی کتاب نہیں،
بلکہ یہ کتاب منزل من اللہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس جیسی کتاب نہ اس سے پہلے کبھی آئی تھی نہ اس کے بعد کبھی آ سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہر سال رمضان کے مہینے میں جہاں پر قرآن مجید کی عظمت کی بات ہوتی ہے تو بعض ادلہ کو میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا کرتا ہوں، جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ منزل من اللہ کتاب ہے، اور اس کے منزل من اللہ ہونے میں کسی قسم کے شک اور شبے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دلائل سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو روشناس فرما دیا۔ توجہ کے لیے ان دلائل کو اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے دوبارہ گوش گزار کر کے آپ کے ذہنوں کے اندر اس بات کو اتارنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر انسانوں کے لکھے ہوئے دساتیر، ان کے اندر غلطی، سہو، خطا کے امکانات ہو سکتے ہیں، نسیان کے امکانات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی کتاب جس کو نازل کرنے والا خالق کائنات ہو، ایک ایسا دستور العمل جس کو بتلانے والا خالق مالک کائنات ہو، کیا اس کے اندر بھی کوئی خلا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر بھی کوئی سکم ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر بھی کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ حضرات گرامی قدر، کتاب اللہ کے اندر کسی کمی کی، کسی بیشی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ایسی انقلاب آفرین کتاب ہے جو زندگی کے تمام شعبوں کے اندر انسانوں کی کامل اور مکمل رہنمائی کرنے والی ہے۔ اس کی اثر انگیزی اور اثر آفرینی وہ تو اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اس بات کو سمجھ لینا کہ یہ مالک کائنات کی کتاب ہے، اس کی نازل کردہ وحی ہے، اس کے بعد انسان کے اندر ایک نیا ولولہ، ایک نیا تنتنا، ایک نیا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، تمسک کی ایک نئی کیفیت، تمسک کا ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس ضمن کے اندر بعض ادلہ کو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی دلیل جو کتاب اللہ کے منزل من اللہ ہونے کی تو وہ یہ تھی، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن مجید سے قبل نہ کسی کتاب کو پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہوتے، اگر آپ نے کسی مدرسے سے علم کو حاصل کیا ہوتا، آپ نے کسی استاد کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا ہوتا، تو لوگوں کے شک اور شبے کے اندر کوئی گنجائش یا اس شبے کے اندر کوئی ویٹ موجود ہوتا کہ فلاں حکیم کی حکمت کی وجہ سے، فلاں عالم کے علم کی وجہ سے، فلاں استاد کی کاریگری کی وجہ سے آج آپ کی زبان کے اوپر حکمت جاری ہو چکی ہے۔ لیکن وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس تک نہ یونیورسٹی سے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے علم کو حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ استادوں سے حاصل کیا۔ ہم نے علماء سے، شیوخ الحدیث سے، شیوخ التفسیر سے علم کو حاصل کیا، ہم نے نکتہ دانوں سے، نکتہ بینوں سے علم کو حاصل کیا، لیکن حضور علیہ السلام نے علم کو حاصل کیا، ستار العیوب سے حاصل کیا، غفار الذنوب سے حاصل کیا، قابل التوب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، مالک الملک سے حاصل کیا، قدوس سے حاصل کیا، سلام سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحیل، اللہ کا ارادہ بھی ہر قسم کی خطا سے پاک ہے، اور جو کلام اس نے حضرت رسول اللہ کے قلب کے اوپر اتارا وہ بھی ہر قسم کی خطا سے پاک ہے۔ حضرات گرامی قدر، پہلی دلیل تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس سے پہلے لکھتے بھی نہیں تھے، پڑھتے بھی نہیں تھے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کلام کا توڑ کوئی بھی پیش کرنے سے قاصر تھا، قاصر ہے، قاصر رہے گا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر روئے زمین کے انسان اور جنات جمع ہو جائیں اور کتاب اللہ کی نظیر کو پیش کرنے کی کوشش کریں، وہ اس نظیر کو پیش نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے سارے کے سارے ایک دوسرے کے مددگار بھی کیوں نہ بن جائیں۔ حضرات گرامی قدر، تیسری دلیل یہ ہے کہ ہر انسان کی سوچ وقت کے ساتھ، مشاہدے کے ساتھ، تجربے کے ساتھ، علم کے ساتھ ترقی کرتی ہے، چنانچہ انسان
اپنی سابقہ باتوں کے اوپر ریویو کرتا رہتا ہے، نظر ثانی کرتا رہتا ہے، نئی باتوں کو کہتا رہتا ہے، علم کا ارتقاء، سوچ کا ارتقاء، تحیل کا ارتقاء، تفکر کا ارتقاء، نئے ادلہ کو، نئے خیالات کو سامنے لاتا ہے۔ چنانچہ بڑے سے بڑے شاعر، بڑے سے بڑے ادیب کے کلام کے اندر نقص ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، باہمی تضاد ہوتا ہے، انٹرنل کنفلکٹ ہوتا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر چونکہ یہ خالق کا کلام ہے، چونکہ یہ مالک کا کلام ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا تم قرآن مجید کے تدبر نہیں کرتے؟ الحمد پہ غور کرو، البقرہ پہ غور کرو، آل عمران پہ غور کرو، النساء پہ غور کرو، المائدہ پہ غور کرو، الانعام کے پر غور کرو، الاعراف پہ غور کرو، الانفال پہ غور کرو، سورۃ توبہ پہ غور کرو، بڑھتے بڑھتے 30ویں پارے کے پر جا پہنچو، قل هو اللہ پہ غور کرو، قل اعوذ برب الفلق پہ غور کرو، قل اعوذ برب الناس پہ غور کرو، تمہیں کوئی داخلی تضاد نظر نہیں آئے گا، کوئی داخلی کنفلکٹ نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ حکیم و دانا کی کتاب ہے، اس لیے کہ یہ اس عقل کل کی کتاب ہے، اس عقل والے کی کتاب ہے جس کے پاس سوچوں کا نہ ارتقاء ہے، نہ جس کی سوچ کے اندر کبھی کمزوری تھی، نہ تنزل تھا، نہ حامی تھی، نہ حامی ہوگی۔ چنانچہ اس نے کیسے قرآن کو نازل کیا جو ہر لحاظ سے کامل تھا، جو تشنا تھا، جس کے اندر کسی قسم کی غلطی کے امکانات موجود نہیں تھے۔ حضرات گرامی قدر اس کے منزل من اللہ ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ کتاب امتداد زمانہ کے ساتھ، گردش دورہ کے ساتھ، وقت کی تبدیلی کے ساتھ، ان کے مضامین میں، ان کے لہجوں میں، ان کی کتابت کے اندر، ان کے ڈائلیکٹ کے اندر، ان کے لب و لہجے کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر اس لیے کہ کوئی زبان بھی ایور گرین نہیں ہوتی، زبانیں کلچر کے اثرات کو، سماج کے اثرات کو اور معاشرے کے اثرات کو قبول کرتی ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو کس طرح زندہ و جاوید کر دیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر حفاظت کے لیے عام طریقہ تو کتابت ہے، حفاظت کے لیے عام طریقہ تو لکھائی کا ہے۔ ان کو سنگ مرمر پہ لکھا جاتا رہا، ان کو چمڑے پہ لکھا جاتا رہا، سابقہ کتابوں کو لکڑی کی چھالوں پہ لکھا جاتا رہا، لیکن امتداد زمانہ کے ساتھ، گردش دورہ کے ساتھ، کسی ہوا کے آ جانے کے ساتھ، کسی پانی کے گر جانے کے ساتھ، کسی بارش کے ہو جانے کے ساتھ، سنگ مرمر کی سل کے اوپر سے کتاب کے الفاظ مٹ سکتے ہیں، چمڑے کے اوپر سے کسی آگ کے لگ جانے کے ساتھ الفاظ مٹ سکتے ہیں، کسی حادثے کے نتیجے کے اندر الفاظ میں تغیر ہو سکتا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر حکیم و دانا کی کتاب فقط کتابت کے اندر محفوظ نہیں کی گئی، فقط لکھائی کے اندر محفوظ نہیں کی گئی، فقط تحریر کے اندر محفوظ نہیں کی گئی، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ و مامون فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر اورینٹل کالج کے اندر اردو کے بڑے بڑے پروفیسر موجود ہیں، لیکن کلام اقبال کا ایک بھی حافظ نہیں ملے گا۔ نیو کیمپس کے انگلش ڈپارٹمنٹ کے اندر بڑے بڑے انگریزی زبان و ادب کے ماہرین موجود ہیں، لیکن شیکسپیئر کا ایک بھی حافظ نہیں ملے گا، ڈون کا حافظ نہیں ملے گا، ملٹن کا حافظ نہیں ملے گا، کیٹس کا حافظ نہیں ملے گا، شیلے کا حافظ نہیں ملے گا، سپینسر کا حافظ نہیں ملے گا، چوسر کا حافظ نہیں ملے گا۔ حضرات گرامی قدر لیکن کلام اللہ کے منزل من اللہ ہونے کے بعد اس کی حفاظت کا عالم کیا ہے؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 60 برس کی عمر کے عالم کے کلیجے میں محفوظ نہیں کیا، 50 برس ہی کے شیخ الحدیث کے سینے کے اندر محفوظ نہیں کیا، 40 برس کے قرآن کے قاری ہی کے سینے کے اندر محفوظ نہیں کیا، بلکہ 9 10 برس کے بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ فرما کر اور ہر مسجد کے اندر سے حافظوں کو کھڑا فرما کر اس بات کو ثابت کر دیا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ قیامت کی دیواروں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ یہ دستور، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ یہ منشور انسانوں کے سینوں کے اندر ہی محفوظ ہوتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر رمضان المبارک میں آپ قرآن مجید کو سنتے ہیں، حافظ آگے کھڑا ہوتا ہے، آیت کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے اور لفظ کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، حرف کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے،
زبر زیر پیش کی غلطی بھی ہو تو پیچھے سے لقمہ دینے والے موجود ہوتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس چیز کی بیان دلیل ہے. یہ کتاب منزل من اللہ ہے. یہ ایور گرین کتاب ہے. حضرات گرامی قدر، اس ایور گرین کتاب کی تازگی نے زبان عربی کو بھی زندہ و تابندہ کر دیا. قرآن مجید کا کوئی لفظ ایسا نہیں جو متروک ہو. قرآن مجید کا کوئی لفظ ایسا نہیں جو غیر مستعمل ہو. قرآن مجید کا کوئی لفظ ایسا نہیں جس کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ عہد نزول قرآن کے اندر تو یہ لفظ زندہ تھا، لیکن ہم نے آج اس لفظ کو بلا دیا. اب یہ لفظ سماج کے اندر زندہ نہیں بلکہ قاموس میں زندہ ہے، ڈکشنری میں زندہ ہے. حضرات ایسا نہیں ہوا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ کو جہاں ڈکشنریوں کے اندر، جہاں قاموس کے اندر، جہاں منجدوں کے اندر، جہاں پر بڑے بڑے ذخیرہ کتب کے اندر ان کے مادوں کو، ان کے روٹ ورڈز کو زندہ و تبندہ کر دیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی، لین دین کے اندر بھی، طرز زندگی کے اندر بھی اس کتاب کے ہر لفظ کو زندہ و تبندہ کر دیا تاکہ رہتی دنیا تک انسان اس کتاب سے رہنمائی کو حاصل کرتا رہے، تاکہ رہتی دنیا تک اس کے الفاظ جو ہیں ان سے ہدایت کے معنی کو کشید کیا جاتا رہے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب اتنی جامع اور اتنی مفصل اور اتنی مبسوط اور اتنی کمپیکٹ کہ حضرات گرامی قدر زندگی کے تمام شعبوں کے جملہ مضامین کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. اگر آپ بات قانون کی کریں، قانون کی آیات بھی موجود ہیں. اگر آپ بات سماج کی کریں تو شادی بیاہ کے احکامات بھی موجود ہیں. اگر آپ بات لین دین کی کریں تو آیت الدین اور اس کے ساتھ ساتھ پورے قرآن مجید میں کاروبار کی آیات بھی موجود ہیں. آپ گورننس کی بات کریں تو پولیٹیکل سائنس سے متعلق آیات بھی موجود ہیں. آپ رہن سہن کی بات کریں تو رہن سہن سے متعلق آیات بھی موجود ہیں. اگر آپ حکمت و دانائی کی بات کریں تو حکمت و دانائی کی آیات بھی موجود ہیں. اگر آپ پردے داری کی بات کریں تو پردے داری کی آیات بھی موجود ہیں. اگر آپ جنسی بے روی کو کنٹرول کرنے کی بات کریں تو جنسی بے روی کی کنٹرول کرنے والی باتیں بھی موجود ہیں. اگر آپ تاریخ کی بات کریں تو اقوام سابقہ کے احوال بھی موجود ہیں. اگر آپ مستقبل کی بات کریں تو کائنات کی کوئی کتاب ما بعد الموت کے منظر کو بیان نہیں کر سکتی، لیکن یہ کتاب ان گھڑیوں کا نقشہ بھی کھینچتی ہے جو گھڑیاں بھی قائم نہیں ہوئی بلکہ جنہوں نے قائم ہونا ہے. قیامت کی ساتوں کو اس انداز میں کلام اللہ بیان کرتا ہے گویا کہ قیامت آ کے جا بھی چکی ہے. القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. کبھی اس کی کھڑکھڑاہٹ کا ذکر کیا، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کبھی اس کے چھا جانے کا ذکر کیا، الحاقۃ ما الحاقہ، کبھی اس کی حقیقت کا ذکر کیا، اذا وقعت الواقعہ، کبھی اس کے وقوع کا ذکر کیا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کبھی اس کے زلزلے کا ذکر کیا، کبھی اس کی کھڑکھڑاہٹ کا ذکر کیا، کبھی اس کے چھا جانے کا ذکر کیا. حضرات گرامی قدر، کبھی قیامت کے دن لوگوں کے چکرانے کا ذکر کیا، کبھی ان کے گر جانے کا ذکر کیا. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. کبھی قیامت کے دن انسانوں کے پر چھا جانے والے اس عذاب کا ذکر کیا جس کو دیکھ کے انسان نشے میں ڈوبا ہوا محسوس ہوگا. کبھی ماؤں کو دودھ پلاتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کے بھاگنے کا ذکر کیا، کبھی حمل کے گرنے کا ذکر کیا، اور اس سارے کے سارے منظر کو یوں بیان کیا گویا کہ ابھی جو منظر وقوع پذیر نہیں ہوا یوں محسوس ہوتا ہے وقوع پذیر ہو چکا ہے. حضرات گرامی قدر، تحلیق انسانیت کی ابتدا کا ذکر کیا، اس کے مقاصد کا ذکر کیا، زمین کے اوپر آبادکاریوں کا ذکر کیا. حضرات ایسی کمپیکٹ کتاب کہ کائنات کے اندر جتنے جملہ مضامین ہیں ان کو بیان فرما دیا، اور پھر ساتھ ہی اس کے شارح مبین کو، اس کی شرح بست کے لیے کائنات میں جلوہ افروز فرما دیا.
وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اس کتاب کا نزول فرما دیا، اور آپ کے اوپر ساتھ ہی وحی جلی کے ساتھ وحی خفی کا بھی نزول فرما دیا، تاکہ آپ اس کے مطالب کو متعین کر دیں، تاکہ آپ اس کے مطالب کی شرح کا بیان، چاہے اس کے الفاظ کی شرح مبین کو بیان فرما دیں۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے، ایک جگہ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، ایک طرف تو یہ قانون کی کتاب ہے، ایک طرف تو یہ دستور کی کتاب ہے، اور دوسری طرف نیکیوں اور ثواب کی کتاب بھی ہے۔ ہر حرف پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا رہے گا۔ آپ پڑھتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا جو مانگنے والوں کو بھی عطا نہیں فرماتا۔ اور حضرات گرامی قدر، جہاں پر یہ قانون کی کتاب ہے، جہاں پر یہ دستور کی کتاب ہے، جہاں پر یہ عبادت کی کتاب ہے، جہاں پر اس کو نماز کے اندر تلاوت کیا جاتا ہے، جہاں پر اس کے ذریعے اللہ کے قرب کو تلاش کیا جاتا ہے، جہاں پر اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مقصود کو پانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں پر یہ شفا کی کتاب بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہر حرف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کو سمویا ہوا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے ایسے قرآن کو نازل فرما دیا جس کے اندر مومنوں کے لیے جو ہے رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس نے قرآن سے شفا کو حاصل کیا اس کو پتہ ہے قرآن کی شفا کیسی ہوتی ہے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرا آج بھی چیلنج ہے، جو بیماری جو ہے بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سرجن، بڑے بڑے فزیشین، بڑے بڑے جو ہیں ماہرین، بڑے بڑے طبی ماہرین، بڑے بڑے ہومیوپیتھک کے ماہرین، بڑے بڑے حکمت کے ماہرین، بڑے بڑے طب یونانی کے ماہرین سے جس بیماری کی تشخیص نہیں ہوتی، جس بیماری کا علاج نہیں ہوتا، اس کا علاج الحمد سے ہوتا ہے، سورہ بقرہ سے ہوتا ہے، آیت الکرسی سے ہوتا ہے، آمن الرسول سے ہوتا ہے، سورہ فلق سے ہوتا ہے، سورہ ناس سے ہوتا ہے، قرآن مجید کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کے الفاظ سراپا شفا، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ روحانی، جملہ جسمانی بیماریوں کی شفا کو پیدا فرما دی۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک لڑکا جس کو کلام اللہ کا بڑا ہی پیار تھا، اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور یہ بات کہنے لگا، حافظ صاحب میری والدہ یہ بات کہتی ہیں کہ یہ شفا تو ہے لیکن روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے شفا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا چونکہ اس کو پڑھنے کے دوران کسی چیز کو کھایا نہیں جاتا، کسی سرجری کو کیا نہیں جاتا، کسی اوزار کو لگایا نہیں جاتا، اس لیے روح کی بیماریوں کا علاج تو کر لے گی لیکن جسم کی بیماریوں کا علاج نہیں کر سکتی۔ کہنے لگا حافظ صاحب کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا سردار کو زہریلے جانور نے کاٹا تھا، اس کو روحانی عارضہ نہیں تھا، اس کو جسمانی اثر ہوا تھا، زہر کے اثرات اس کے جسم پہ مرتب ہوئے تھے۔ جب سورہ فاتحہ کو اس کے اوپر پڑھا گیا تھا تو یوں محسوس ہوا تھا زہر کا اثر جو ہے سارا کا سارا اس کے وجود سے باہر نکل آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کائنات کا واحد تریاق ہے، یہ کائنات کا واحد وہ علاج ہے جو انسانوں کی روحانی امراض کو دور نہیں کرتا، انسانوں کے نفسیاتی عارضوں کو دور نہیں کرتا، بلکہ ان کی ساری جسمانی بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کتاب کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنے کا سبق دیا۔ آپ نے اس کتاب کا تعارف کروایا، اس کتاب کے پر ایمان لانے کی تلقین کی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے پر ایمان کو لانے کے بعد اس کے مزید حقوق بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان میں تنہا کتاب اللہ کے اوپر ایمان میں اتنا اثر رکھا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ پڑھنا تو بات کی بات ہے، فقط کتاب اللہ کے اوپر پڑھنا تو بات کی بات ہے، کتاب اللہ کے اوپر پڑھنا تو بات کی بات ہے، فقط کتاب اللہ کے پر ایمان کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی، پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے،
فقط ایمان کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں اور انسانوں کے جملہ معاملات کو سنوار دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، موبائل کے اندر بھی کلام اللہ کے جو اوراق محفوظ ہیں انہی کے حوالے سے اشارتاً آپ کے سامنے بات کی تھی۔ حضرات گرامی قدر، اس کے اوپر ایمان رکھنے میں اتنا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی جملہ سیئات کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اس کی ڈائریکشن کو بھی زندگی کی سیدھا کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ نے سب سے پہلے ایمان سکھلایا صحابہ کرام کو اس کتاب کے اوپر، اور پھر اس کے بعد اس کی تلاوت کا سبق دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کی تلاوت کرتے تھے، صبح بھی کرتے تھے، شام کو بھی کرتے تھے۔ خصوصیت سے 2 وقت اسی تلاوت کے اثرات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ایک تو نماز میں آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جب آپ تنہا ہوتے ہیں، اس موقع کے پر جب آپ تہجد کی نماز کو ادا کرتے ہیں، تو ایسے عالم کے اندر تہجد کی نماز پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے جملہ مسائل کو حل فرما دیتے ہیں، آپ کو اپنی محبتوں کی چھاؤں کے نیچے لے آتے ہیں، اپنی شفقت کی چادر میں لپیٹ لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور جب آپ منہ اندھیرے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے، فجر کی اوقات کے اندر اپنی زبان کے اوپر کلام اللہ کے الفاظ کو ادا کرتے ہوئے سین مسجد میں پہنچتے ہیں اور قاری القرآن تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تو آسمان سے اس بات کی نوید مل جاتی ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے قرآن کو معمولی مت سمجھو، اس کو سننے کے لیے انسان موجود نہیں ہوتے بلکہ فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے اوپر ایمان کے بعد اس کی تلاوت کا سبق دیا، اور حضرت رسول اللہ نے قرآن مجید کے کن کن حقوق سے صحابہ کرام کو باخبر کیا اور کس کس انداز سے کتاب اللہ سے ان کے تعلق کو جوڑا۔ انشاءاللہ ان گزارشات کو آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا، اور پھر ان باتوں کا ذکر کیا جائے گا جو نظام مصطفیٰ علیہ السلام کے اندر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے حضرت رسول اللہ نے سماج میں جن باتوں کو امپلیمنٹ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نظام مصطفیٰ کی اساس کو اور اس کی بنیاد کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر دین حق کو لے کے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو باقی ادیان پہ غالب کر دیا جائے۔ دین حق کی اساس کیا تھی، دین حق کی بنیاد کیا تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نظام کائنات کے لوگوں کو ڈیلیور کیا، اس حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرت رسول اللہ نے سب سے پہلے سماج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروایا، اس کی وحدانیت کا ذکر کیا، اس کی یکتائی کا ذکر کیا، اس کی تنہائی کا ذکر کیا، اس کی وحدانیت کا ذکر کیا، اس کی بندگی کا ذکر کیا، اس کی پوجا کا ذکر کیا، اس کی پرستش کا ذکر کیا، اس کی محبت کا ذکر کیا، اس کی خشیت کا ذکر کیا، اس کی تابعداری کا ذکر کیا، اس سے امید وابستہ کرنے کا ذکر کیا، اس کے خوف کا ذکر کیا، اس کے توکل کا ذکر کیا، اس کے ساتھ انابت کا ذکر کیا، اس سے بندگی کا ذکر کیا، اس سے توبہ کا ذکر کیا، اس سے استغفار کا ذکر کیا، اس سے دعاؤں کا ذکر کیا۔ حضرت رسول اللہ نے لوگوں کے تعلق کو مخلوق سے کاٹ کر خالق کائنات کے ساتھ استوار کرنے کی ترغیب و تعلیم دی۔ اس کے بعد حضرت رسول اللہ نے سوسائٹی میں کئی چیزوں کو امپلیمنٹ بھی کیا جو انسانی سماج کے لیے، انسانی فلاح و بہبود کے لیے انتہائی ضروری تھیں۔ لیکن ان باتوں سے قبل آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک نصاب زندگی سے آگاہ کیا۔ اس کا ذکر اللہ نے کلام اللہ میں فرما دیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دیتے تھے، آپ ان کو حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ کتاب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بہت بڑی نعمت ہے جو بیک وقت ہدایت کی کتاب بھی ہے، قانون کی کتاب بھی ہے،
بندگی، عبادت اور ثواب کی کتاب بھی ہے، اور ہمارے جملہ نفسیاتی روحانی عارضوں کا اس کے اندر علاج بھی موجود ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی سحر آفرینی اور سحر انگیزی کا عالم کیا ہے؟ بڑے بڑے کافر جو تھے، بڑے بڑے وہ لوگ جو کلام اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ کلام اللہ کو سننے کے بعد وقتی طور کے پر چونک جایا کرتے تھے، ٹھٹک جایا کرتے تھے۔ یوٹیوب کے اوپر ملکہ الزبتھ کی ایک ویڈیو موجود ہے کہ ملکہ جو ہے وہ دور سے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور ملکہ ایک دم ٹھٹک جاتی ہے، چونک جاتی ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہ ہر دل کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، ہر دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن مجید کی سرانگیزی کا مشاہدہ کیا، انہوں نے قرآن مجید میں دو آثار کو ضرور پایا۔ آپ بھی غور کر لیجیے، آپ کو یہ آثار ضرور محسوس ہوں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے انسانوں کو طاقت بھی ملتی ہے اور خوشی بھی ملتی ہے۔ غمزدہ دلوں کو خوش کر دینے والی واحد کتاب کلام اللہ ہے، اور کمزور دلوں کو طاقتور بنا دینے والی واحد کتاب یہ کلام اللہ ہے۔ جس کا دل کمزور ہو اور جس کا دل مغموم ہو، اس کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ اس کے غموں کو بھی دور کر دے گا اور اس کی کمزوریوں کو بھی دور کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں اس کتاب کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج معاشرے کا اتنا بگاڑ ہے، چاہے وہ ہم جنس پرستی کی شکل میں ہو، چاہے وہ معصوم بچوں کے ساتھ بدکرداری کی شکل میں ہو، یا چاہے وہ عورتوں کی آبرو ریزی کی شکل میں ہو، اس کی واحد وجہ قرآن سے دوری ہے۔ اب حالیہ دنوں میں جو مینار پاکستان پہ واقعہ رونما ہوا، اس کے اندر لڑکی کا کردار بھی قرآن کے خلاف تھا اور حملہ آوروں کا کردار بھی قرآن کے خلاف تھا۔ اگر لڑکی اپنی عصمت کا تحفظ کرے، اپنی آنکھوں کو جھکائے، اپنے وجود کو چھپائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر لوگ قرآن کو پڑھنے والے ہوں، اپنی نگاہوں کو جھکانے والے ہوں، تو غیر عورت کتنی بھی اخلاق باختہ کیوں نظر نہ آئے، وہ اس کی طرف اپنی نگاہوں کو نہیں اٹھاتے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں اس دور کے اندر نہ مسلم لیگ کے منشور کی ضرورت ہے، نہ تحریک انصاف کے منشور کی ضرورت ہے، نہ پیپل پارٹی کے منشور کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے رب کے قرآن کی ضرورت ہے، کالی کملی والے کے فرمان کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو یہ بات بھی بتلا دوں، اس زمن کی یہ آخری بات ہے کہ اس دور کے اندر بھی طاغوت کا مقابلہ ہو یا سامراج کا مقابلہ ہو یا ظلم و استبداد کا مقابلہ ہو، اس کا واحد ذریعہ نظام قرآن ہے۔ قرآن مجید وہ انقلاب آفری کتاب ہے کہ 20 برس تک افغانستان میں امریکہ گولہ باری کرتا رہا، بارود کو پھینکتا رہا، ڈیزی کٹر بموں کو پھینکتا رہا، تورا بورا کے پہاڑوں کے پر منی ایٹم بم کو پھینکتا رہا، نسل کشی کی اور نوجوانوں کو گرا دیا، ہیڈ کوارٹروں کو تباہ کر دیا، مدارس کے پر بمباری کی، ڈرون حملے ہوتے رہے۔ لیکن امریکہ کے انہلا کا وقت بھی نہیں آیا۔ وہی لوگ جو تھے، ان کی نئی نسل جو ہے، انہوں نے افغانستان کے زمام کار کو سنبھال کر پوری کائنات کے لوگوں کو بتلا دیا، جو رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو مٹنے نہیں دیتا، اللہ ان کو رسوا ہونے نہیں دیتا۔ حضرات گرامی قدر، جلد یا بدیر پاکستان کے لوگوں کو بھی رب کے قرآن کی طرف آنا پڑے گا، کالی کملی والے کے فرمان کی طرف آنا پڑے گا، تبھی ہماری زندگیوں کے جملہ مسائل حل ہوں گے۔ ہم نے سارے نظام آزما لیے، ہم نے ہر طرح کے دستوروں کو آزما لیا، عمران خان کی تبدیلی کے نعرے کو بھی دیکھ لیا، لیکن کچھ نہ ملا۔ وہی دری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ کون سا آب نشاط انگیز کہ اتر کر ہرا سے سوئے کو میں آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور پنڈت ہری چند اختر کو یہ بات کہنا پڑی، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بھول بھلا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اسی نظام حیات آفرین کی چھاؤں کے اندر آ کے ہمیں زندگی جو ہے اس کے صحیح معنوں میں عروج حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نظام مصطفیٰ سے وابستگی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔